بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے صبر پر۔ صبر ایک کنٹرولنگ پاور ہے جو انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے۔ کچھ انسان کے اندر یہ خوبی زیادہ ہے، کچھ انسانوں کے اندر یہ خوبی کم ہے۔ حالات اور واقعات کے مطابق انسان اس کنٹرولنگ پاور کو اپنے اوپر بلڈ کرتا ہے، نافذ کرتا ہے، تاکہ اس کی جو طبیعت ہے وہ اعتدال میں رہے، انسانی شخصیت وہ معتدل رہے۔ اگر انسان اس صفت کو نہیں اپناتا تو اس کی جو طبیعت ہے وہ اب نارمل ہو جاتی ہے، انسان فزیکل بھی اور مینٹلی طور پر بھی نارمل نہیں رہتا۔ صبر کی تین قسمیں ہیں، تین پہلو ہیں کہ جن میں انسان صبر کرتا ہے، اور ہمیں صبر کرنے کی تلقین بھی دی گئی ہے۔ قرآن پاک کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی کافی حوصلہ افزائی کی ہے۔ سب سے پہلا صبر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں دوام ہے، کہ جب انسان صبح کو سردی کے موسم میں اٹھتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے، پھر تہجد پڑھتا ہے، نماز ادا کرتا ہے، تو یہ جو پراپر مستقل یہ جو عمل ہے، اس میں صبر کا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے۔ کوئی بھی عبادت ہو، اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اس پہ لگے رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کرتے ہیں تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ جس طرح عبادت کرنے میں صبر ہے، اسی طرح گناہوں سے بچنے میں بھی صبر ہے، کہ آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ میں یہ گناہ کروں یا اللہ کی یہ نافرمانی کروں یا ایک ایسا کام کروں کہ جو مجھے اللہ سے دور کر دے، اور آپ اس سے بچ جاتے ہیں اور اپنی کنٹرولنگ پاور کو استعمال کر کے اپنے آپ کو اس کام سے دور رکھتے ہیں، تو یہ بھی ایک صبر ہے۔ تیسرا صبر، جب انسان کو آزمائشیں اور تکلیفیں آتی ہیں اس پر انسان صبر کرتا ہے۔ یہ بہت زیادہ اس وقت اس پہلو کی کمی ہے کہ ہماری سوسائٹی کے اندر تھوڑی سی بھی اگر کوئی پریشانی یا تکلیف آتی ہے تو ہم فوراً ناقدری اور اللہ تعالیٰ کی ناشکری شروع کر دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے گلے شکوے شروع کر دیتے ہیں۔ حالانکہ یہ جو ہماری زندگی کے اندر مشکلات آتی ہیں یا مصائب آتے ہیں، اس میں ہماری بہتری ہوتی ہے کہ انسان نیکیاں کر رہا ہوتا ہے لیکن اپنے اس اصل مقام تک نہیں پہنچ رہا ہوتا جو مقام اللہ نے اس بندے کے لیے لکھ رکھا ہوتا ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کچھ ایسی تکلیفیں اور مسائل میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے کہ انسان ان میں صبر کرتا ہے، تو اس صبر کے بدلے اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اصل مقام تک پہنچا دیتا ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اس کا مقام لکھ رکھا ہوتا ہے، جہاں اس نے پہنچنا ہوتا ہے۔ تو نیکیوں کے ذریعے نہیں پہنچ سکتا تو مصائب کے اوپر صبر کر کے انسان اپنے اس اصلی مقام تک پہنچ جاتا ہے۔ اور یہ جو تکلیف اور مصیبتیں کبھی تو قدرتی ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہیں، جس طرح سیلاب ہے، زلزلہ ہے، یا کوئی اپنا عزیز فوت ہو گیا ہے، رشتہ دار فوت ہو گیا ہے، یہ ایک ثانیہ ہوتا ہے کہ جو انسان کو اندر سے بعض اوقات توڑ بھی دیتا ہے، انسان غم سے نڈھال ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سچویشن کے اندر بھی انسان کوئی ایسی بات نہیں کرتا، کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اللہ کو ناراض کر دے، بلکہ صبر کرتا ہے اور اللہ کی رضا پہ راضی رہتا ہے۔ تو ایک بہت بڑا اخلاقی ایک پہلو ہے اور اس صفت کو اللہ نے بہت زیادہ پسند کیا ہے۔ دوسرے مصائب اور تکالیف انسانوں کی طرف سے آتی ہیں۔ بہت سے لوگ طنز کرتے ہیں، مذاق کرتے ہیں یا باتیں کرتے ہیں، پریکٹیکلی لائف میں ٹانگیں کھینچتے ہیں، آگے نہیں بڑھنے دیتے، رکاوٹیں بنتے ہیں۔ لوگوں کی طرف سے بھی جو مصائب آتے ہیں نا، یہ انسان کو اندر سے بعض اوقات توڑ دیتے ہیں۔ اگر انسان ان کے اوپر بھی صبر کرتا ہے تو اللہ کے ہاں اجر و ثواب کا وہ مستحق بن جاتا ہے۔ اور لوگوں کی باتوں سے جو انسان کو اندر سے دکھ پہنچتا ہے نا، یہ بہت بڑا ایک دکھ ہوتا ہے، اور اس کا اعتراف خود اللہ نے بھی کیا ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہمیں معلوم ہے کہ یہ جو کفار مکہ جو آپ کی بات نہیں مانتے اور الٹا آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں، آپ کو برا بھلا کہتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ اس سے آپ کا سینہ تنگ ہوتا ہے، لیکن آپ ہماری نظروں میں ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ساتھ حوصلہ افزائی بھی کی ہے، اور ساتھ لوگوں کی جو باتیں انبیاء کرام کو جو کی جاتی تھیں، اللہ تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تکلیف پہنچتی تھی اس کا اعتراف کیا ہے اور اللہ کے نبی کو حوصلہ دیا ہے۔ اور قرآن مجید کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے صبر کرنے والوں کی بھی بہت زیادہ حوصلہ افزائی کی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان اللہ مع الصابرین، کہ جو شخص صبر کرتا ہے اس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے۔ اور یقین کیجئے کہ اس دور کے اندر جس انسان کے ساتھ اللہ ہے اور اللہ نے اس انسان کے اندر صبر کرنے کا ایک حوصلہ رکھا ہے، تو وہ شخص اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ اگر آپ پریکٹیکلی لائف کے اندر سماج میں، سوسائٹی میں اپنی ذمہ داریاں ادا کر رہے ہیں،
یا اپنے کسی خاص شعبے کے ساتھ آپ تعلق رکھتے ہیں، تو اگر آپ کے اندر یہ خوبی نہیں ہے صبر کرنے کی تو آپ جلد پریکٹیکلی لائف کے اندر ناکام ہو جائیں گے۔ اور اگر آپ کے اندر یہ خوبی موجود ہے تو پھر اپنی ایک فیلڈ کے اندر آپ پروفیشنل آرام سے بن سکتے ہیں۔ والسلام۔